آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں، ایک چھوٹا سا لیکن گہرا سفر، اپنے ہی حال کے آئینے میں جھانکنے کا۔ یہ ایک ایسا تجزیہ ہے جو کچھ بہت بنیادی سوالوں کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، وقت تو گزرتا ہی جا رہا ہے اور زمانہ اپنی چال بدل رہا ہے۔ یہ تو ایک ایسی سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ہر لمحہ گزر رہا ہے، ہر دن تاریخ بن رہا ہے، لیکن اصل غور طلب بات یہ نہیں کہ وقت کتنا گزر گیا، بلکہ یہ ہے کہ اس گزرتے وقت کے بیچ میں کسی کا اپنا وجود کیسا ہے۔ اور یہیں سے وہ اصل سوال اٹھتا ہے جو آج ہماری ساری بات چیت کا مرکز ہے کہ بھئی کسی کا اپنا حال کیا ہے۔ یہ سوال سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں کسی کی بھی پوری زندگی کا عکس چھپا ہو سکتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے تو پہلا قدم خود شناسی کے سفر پر نکلنا ہے، یعنی اپنے اندر جھانکنا، اپنے وجود کی تہوں کو سمجھنا، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ انسان اصل میں ہے کون۔ چلیں ایک بہت بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ہر انسان میں کچھ اچھا ہوتا ہے، کچھ برا، خوبیاں بھی، خامیاں بھی، لیکن کیا کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ وہ ایک اصل خوبی کون سی ہے اور وہ ایک بڑی خامی کیا ہے جو بار بار راستے میں آ جاتی ہے؟ اچھا، خوبی اور خامی سے تھوڑا اور آگے بڑھیں تو بات آ جاتی ہے طاقت اور کمزوری کی، یعنی کسی کی اصل طاقت کا مرکز کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمت دیتی ہے، اور اس کے بالکل الٹ وہ سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں انسان سب سے زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے۔ اب ذرا زندگی میں توازن کی بات کرتے ہیں۔ کسی کی زندگی کے کن حصوں میں ایک توازن ہے جہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور پرسکون محسوس ہوتا ہے، اور وہ کون سے حصے ہیں جہاں عدم توازن پیدا ہو رہا ہے، جہاں چیزیں بکھرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں؟ یہی توازن تو زندگی کے معیار کو طے کرتا ہے۔ اچھا، خود کو سمجھنے کے سفر میں اب ایک اور گہری پرت کو کھنگالتے ہیں، اور یہ ہے حقیقت اور پردے کا فرق، یعنی جو ہم ہیں اور جو ہم دکھتے ہیں۔ یہاں انسان کے دو چہرے نظر آتے ہیں، ہے نا؟ ایک طرف اس کی اصل حقیقت اور دوسری طرف وہ پردہ جس کے پیچھے نہ جانے کیا کچھ چھپا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو دنیا دیکھتی ہے اور جو اصل میں ہوتا ہے اس میں کتنا فاصلہ ہے؟ اس پردے کے پیچھے آخر چل کیا رہا ہے؟ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے سب سے اہم اور شاید سب سے پیچیدہ سوال کی طرف، اور وہ ہے حال کی حقیقت کو سمجھنا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب ہم حال کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ سیدھے سادے لفظوں میں حال کا مطلب ہے موجودہ لمحہ، کسی کی ابھی کی کیفیت، اس کے حالات، بس وہ لمحہ جس میں کوئی جی رہا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ کیا انسان اپنے اس حال کو پہچانتا بھی ہے؟ کیا اسے خبر ہے کہ وہ کس حال میں ہے، یا وقت بس یوں ہی گزرتا جا رہا ہے اور وہ بے خبر ہے؟ اپنے حال کو پہچاننا ہی تو خود کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ پہچاننے کے بعد اگلا قدم آتا ہے جانچنے کا۔ کیا کوئی کبھی رک کر اپنے حال کا تجزیہ کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ جو میری موجودہ حالت ہے یہ کیسی ہے، کیوں ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بس تماشا دیکھنے والا رویہ نہیں ہے، یہ خود حصے دار بننے والی بات ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کو رکیے، اس کا ایک دوسرا اور بہت ہی چونکا دینے والا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان حال کو نہیں جانچ رہا، بلکہ یہ حال ہی اسے آزما رہا ہے کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو حالات ہیں، یہ خود ایک امتحان ہے۔ اور پھر اس سلسلے کا سب سے کڑوا، سب سے چپتا ہوا سوال کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی میں کوئی خاص کیفیت ہے ہی نہیں، بلکہ بے حالی ہی کسی کا حال بن چکی ہے، یعنی کوئی مقصد نہیں، کوئی لگن نہیں، بس ایک لاتعلقی۔ یہ تو بہت خطرناک کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا تجزیہ اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خود کو جاننے، ظاہر و باطن کو سمجھنے اور اپنے حال کی حقیقت پر غور کرنے کے بعد بس ایک آخری سب سے بڑا سوال باقی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی روشنی میں کوئی شخص اس وقت اپنی زندگی کے سفر میں ٹھیک ٹھیک کہاں کھڑا ہے، اور اس سے بھی بڑا سوال کہ اس کی اصل منزل کہاں ہے، جانا کہاں ہے، کیونکہ جب تک منزل کا پتہ نہ ہو تو حال میں کھڑے رہنے کا بھی کیا مطلب۔